سے تعلقات بہتر کون ہے آپ؟ کون ہے؟ پہلے اپنا تعارف کرائیں. ہو آر یو؟ ہو آئی ایم؟ میں کون ہوں؟ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ او بھائی میری حیثیت کیا ہے؟ تو ابھی میری بات سنیں، بات مکمل مجھے کرنے دیں. اصل میں بات پتہ کیا ہے بات ہی. اچھا سر، آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں کہ جتنی بروزگاری بڑھ گئی ہے ہمارے ملک کے اندر، اسی پہ ہمارے ایک ایکس آرمی آفیسر ہیں، ان کا نام اطار عباس نام ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو موجودہ حالات کو دیکھتے ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنی بات چیت کرنی چاہیے. اور وہاں سے جو جواب آتا ہے فورن منسٹر جے شنکر، انہوں نے یہ بولا کہ ہم انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات اپنے بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس ٹائم جو کرائسس جا رہے ہیں پاکستان اس کا خود ہی ذمہ دار ہے. ان مسائل کو ہم حل نہیں کر سکتے اب پاکستان کے. تو جہاں تک رہی ہماری سری لنکا کی کوئی اور بات ہے، سری لنکا اور جو انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. جو آپ کو پتا سری لنکا جو ڈیفالٹ ہوا تھا تو سب سے پہلے ہیلپ انہوں نے کی تھی، انڈیا نے ان کی ہیلپ کی تھی. اس ٹائم وہ ملک اب سروائیو کر رہا ہے، انڈیا نے پہلے ہیلپ. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا گڈ نیم؟ ارسلان. یہ جو سوال ہے نا جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، جی ایکس آرمی آفیسر کے حوالے سے. ایکس آرمی آفیسر جو ہوتا ہے نا وہ ایک باقاعدہ ایک پوری سروس کے بعد ریٹائر ہوتا ہے. اس وقت اس کی اپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ سسٹم ایسا ہے وہ سسٹم میں رہتے ہوئے اپنی کوئی اپینین دے نہیں سکتا، پابندی. اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پھر اپنی اس پابندی سے ہٹ کے کوئی نہ کوئی اپینین دے دیتا ہے. یہ کب اور کس وقت پاکستان میں تاریخ میں یہ سوال نہیں رہا اور اس کا مثبت جواب نہیں رہا. ہمیشہ سے یہ پاکستانی قوم کہ یہ وش رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بلکہ جتنے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں سب کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. جب تک آپ اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے نہیں رکھیں گے، آپ کے پاکستان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوں گے. کس نے منع کیا ہے ان کو؟ 5-4 جنگیں ہم نے جو لڑی ہیں، یہ میں نے پاکستانی عوام نے کہا تھا کہ آپ جا کے فائٹ کریں، جنگیں لڑیں، یا انہوں نے مسلط کر دی؟ پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ 4-5 جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر موٹیویشن ان کی اپنی تھی. آج اس بات کا خلاصہ، اس بات کی جو ریالٹی اور سچائی ہے وہ ساری پاکستانی عوام پر نہیں بلکہ پوری دنیا پہ مکمل طور پر انڈرسٹوڈ ہو چکی ہے. سب نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ پاکستان کو بیسیکلی چلانے والی آرمی ہے گزشتہ 74 سالوں سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے پوری کائنات میں، پورے گلوب میں، کہ جہاں اتنا لمبا ٹنیور جو ہے وہ آرمی کا ہو. آرمی نے 34 سال گزارے، 34-35 سال. یہ جو پپٹ گورنمنٹس ہیں اس کے پیچھے جرنلز ہیں. میں فوج کو نہیں کہتا، فوج کو سلام ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، پیارے ہیں، جنہوں نے ہماری خاطر اپنی جانیں دی ہیں. لیکن میں ان جرنلز کا کیا کروں؟ عوام ان جرنلز کا کیا کریں؟ آج وہ سوال جو گزشتہ 74 سالوں سے کہ کون ہے جو پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے حالات کو، پاکستان کی اسٹریٹجیز کو، یہ جو پاکستان کے جو جغرافیکل جو حالات ہیں، کون نہیں چاہتا کہ یہ اسٹیبلش ہوں؟ ملک کیوں نہیں اس راستے پہ چلے لانگ ٹرم پالیسیز بنا کے جہاں اسٹیبلٹی؟ آج ہر چہرے پر آپ کو جو ڈپریشن نظر آتا ہے پاکستانی قوم کا، جو ان کے اندر انگزائٹیز نظر آتی ہیں، انگزائٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں جو حالات کر دی ہیں، اس کا ذمہ دار صرف جرنل ہے، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، گن ان کے پاس ہے. بالکل ایسے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اور کون سی صورت رہے. آج بھی پاکستان کے حالات دیکھ لیں، اس ڈیٹ میں جس وقت ہم کھڑے ہیں اگر میں تھوڑی بات کرتا ہوں، اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کی، پہلے ہی 170 ارب کا ٹیکس لگائے انہوں نے. اب وہ کہنے جا رہے ہیں ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، جبکہ IMF نے یہ بولا کہ 800 ارب کا ٹیکس لگانے ہیں آپ نے. جی آج یہ بات بھی سامنے کھل کے آ گئی کہ ان چوروں نے، ان اچکوں نے پاکستان میں جتنا عرصہ انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، یہ آرٹیفیشل طریقے سے ڈالرز کو لے کر چلتے رہے. بالکل ایسے. اب ہوا کیا؟ جتنا پیسہ انہوں نے سک کیا، جتنا پیسہ IMF سے لیا، قرضوں کی شکل میں لیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ قرضوں کی ریکوری کے لیے IMF نے آخری فیصلہ کر لیا. پیچھے ان کی کیا انٹینشن ہے انٹرنیشنل لیول کی کہ کسی ملک کو کرپٹ کرنا ہے، دیوالیہ کرنا ہے، یا ان کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو اوپر بٹھا دو جن کے ذریعے آپ اپنے ٹارگٹس پورے کر سکیں. شہباز شریف سے میں کیا امید کروں؟ یہ آصف زرداری سے میں کیا ایکسپیکٹیشن کروں
کس سے کیا ایکسپیکٹیشن کروں کہ ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے جس کی بنیاد پہ یہ ہم پاکستان نے اگر انکل ہم بات کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ملک کی بات کریں، ایک تو انڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش، افغانستان ایک اچھے ملک تھے ہمارے. اب افغانستان کو جب یہ لاسٹ ٹائم پشاور میں دھماکہ ہوا، سب سے پہلے ڈانا سنانو آ کے اسٹیٹمنٹ دی، ٹویٹ کیا کہ یہ جو دھماکہ گئی یہ افغانستان اور انڈیا نے کیا ہے. ہمارا جو بھی کوئی حملہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر دھماکہ، وہ دونوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، ان دونوں نے کیا. الزام کون لگاتا ہے؟ یا ڈانا سنا لا یہ لگاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں. جی جی ترانہ ثناء اللہ ہو یا شہباز ہو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو تو جو انفارمیشن آپ فیڈ کریں گے وہی اسٹیٹمنٹ دیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اصل دیکھو، اصل کون ہے جن کو ساری سچویشن کا پتہ ہے، جو سارے صورتحال کا پتہ ہے؟ وہ ہماری انٹیلیجنس ہے. انٹیلیجنس ہر جگہ تو انفارمیشن دے دیتی ہے کہ فلاں ایکسپیکٹڈ ہے دھماکہ ہوگا، فلاں جاسوس. کیا ہو جاتا ہے ہماری انٹیلیجنس کو؟ دہشت گرد آ کے ایسی جگہوں پر حملے کرتے ہیں کہ جہاں تصور بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پولیس یا جو جتنے یہ ادارے ہیں یہاں تو وہ خود پولیس فورسز بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آ کے، تو کیا اس وقت ان کی انفارمیشن اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کو نہیں بتا سکتے کہ یار نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی باری، آپ پر حملہ ہونا ہے؟ بھائی میرے، جب تک جرنل سے جان نہیں چھوٹے گی، جب تک انٹل اینڈ انلیس پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. سمپل ہے. لاسٹ بات کروں گا، کیا ہمیں چاہیے انڈیا سے تعلقات بہتر کون ہے کرنے؟ آپ؟ کون ہے؟ پہلے اپنا تعارف کرائیں. ہو آر یو؟ ہو آئی ایم؟ میں کون ہوں؟ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ او بھائی میری حیثیت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر حیثیت ہوتی تو 22 کروڑ عوام کو یہ چند مٹھی بھر افراد اس طرح ان حالات میں پہنچا دیتے. جی بتاؤ نا. اس لیے میری اور اپنی بات چھوڑو، عوام کی بات چھوڑو. جو ڈیسیژن لینے والے ہیں، یار ہمارا دانشور، ہمارا رائٹر، ہمارا صحافی، ہمارا انٹلیکچوئل تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ کرو، تو کیا ان کی اس ایڈوائس پہ آج تک کسی نے عمل کیا ہے؟ ایڈوائس لینے والے، کنٹرول کرنے والے ماشاءاللہ جو ہمارے ادارے ہیں، اور آپ کو سارا پتہ ہے، وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات ایسے رہیں گے تو ہماری بادشاہت قائم رہے گی. ہماری بادشاہت قائم رہے گی تو ہمارے یہ مزے جو ہم لے رہے ہیں یہ رہیں گے. لیکن الحمدللہ وہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں پہلے چند صحافی، دانشور، مفکر، انٹلیکچوئل بولا کرتے تھے، اب پوری پاکستان کا ہر نوجوان بچہ تک اس بات کو انڈرسٹینڈ کر گیا کہ ہماری بربادی ہے کس کی وجہ سے. کون ہیں وہ لوگ؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا نہیں، وہ کون ہیں؟ گزشتہ 74 سالوں سے یہ وہ کون جرنل، اسپیشلی جرنل، انہوں نے نہیں ٹھیک ہونے دینا. اب بھی حالات دیکھ لو. کیا الیکشن ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے، وہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہی چور چکے. یار ایک دفعہ آزماؤ گے، 2 دفعہ آزماؤ گے، 3 دفعہ آزماؤ گے، یہ کون کہیں آپ کے ساتھ ایک دفعہ کوئی چیٹ کر دے نا کسی بھی پوائنٹ پہ، آپ اس سے 100 قدم دور بھاگو گے. نہیں یار، اس میں نیکسٹ ٹائم اس سے واحد پاکستان ہے، پاکستانی قوم ہے جو بار بار ڈسے جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یہ اچھا. اصل حیثیت ہے جرنلز کی، جو ڈیسیژن پاور ہے، جن کے پاس گن ہے، جن کا پورے ہر ادارے کے اوپر مکمل کنٹرول ہے. خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ان سے ہماری جان چھوٹے اور کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ صحیح معنوں میں ملک ترقی کی راہ پہ کام کرے. چلے ٹھیک ہے سر. اللہ شکر اللہ کا. اچھا سر، میں جس ٹاپک ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے کہ پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمارے ایک ایکس آرمی آفیسرز ہیں عطار عباس صاحب، انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمیں جو ہے نا انڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. وہاں سے جواب آتا ہے فورن منسٹر جو جے شنکر، انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم نے جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنے اپنے. پاکستان کا جو حال ہے کرنے والے وہ خود ہی رہے ہیں. جو اسلام کرائسس میں جا رہا ہے وہ پاکستان خود اس چیز کا ذمہ دار ہے. اور ہمارے جو تعلقات سری لنکا کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتے ہو سکتے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں میری بات سنیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو مسائل چل رہے ہیں فوج کے ساتھ ہمارے عوام کے، اور جس طرح کا اب نیا سینیریو جو بنا ہے فوج کے حوالے سے، کہ کوئی بھی بات اگر فوج کہتی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. اب ایک فوج کے ایک بندے نے یا تو وہ ایک بندے نے ایک بات کر دی کہ ہمیں جو ہے نا وہ انڈیا سے جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اصل میں کیا بیک گراؤنڈ کا مقصد کیا ہے ان کا یہ بات کرنا کہ انڈیا کے ساتھ بات کرنی ہے؟ مقصد بھی یہ حقیقت میں بھی وہ انٹینشن ہے ان کی یہ کہ نہیں کوئی اور وجہ ہے؟ اب اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اب پاکستانی فوج جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بیسیکلی جو ہماری چھوٹا سا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے ہماری، اور اس میں اتنے زیادہ اخراجات جو ہے وہ عوام برداشت کرتی ہے. تو
अगर ये ऐसी बात हो जाए बेसिकली, फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ बात हो जाए, सीज फायर हो जाए, हमारा सुलह हो जाए आपस में, फ़ौज की ज़रूरत ना रहे, तो ये तो बज़ाहिर देखा जाए तो ये तो नेगेटिव बात है जो कि फ़ौजी को नहीं करनी चाहिए, जो कि हाँ वो छोड़ एक्स तो अब तो एक्स हो गए। एक्स भी होगा जो भी, लेकिन उनके ये आपस में फ़ौज के जो लोग हैं एक दूसरे के, वो फ़ौज का जो असल मोरल है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, ये ऐसे नहीं उसके बगैर नहीं कुछ कह सकते। तो असल बात ये है कि ये फ़ौज जो है वो हमारी अब ये इन बिटवीन द लाइंस है, वो चाहती है या नहीं चाहती, ये भी सोचने वाली बात है ना। आप बात करते हैं अंकल, अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात कर लें, अफ़गानिस्तान की बात कर लें, हम ये इन दोनों मुल्कों की बात, इंडिया की बात कर लें, हमने सब किसी के साथ ताल्लुका बेहतरीन के जो मौजूदा हालात हमारे चल रहे हैं मुल्क के अंदर, कोई पाकिस्तान के साथ हेल्प नहीं करना चाह रहा। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने एम्बेसी बंद पाकिस्तान के अंदर करी, UAE ने जो बैन कर दिया पाकिस्तान को। उसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान के जो साथ जो रजीम चेंज की ऑपरेशन हुआ है, एक नाजायज़ जो अमल हुआ है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पूरी दुनिया में उसका पता है कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत को किस तरह टॉपल किया गया है और ख़त्म किया गया है, और कौन लोग आके बैठ गए हैं, और वो लोग जो हैं वो दुनिया में जो भी फंड्स पाकिस्तान को जाते हैं तो उसका क्या करते हैं वो लोग। आपको पता है ये फंड्स में क्या उन्होंने फंड्स किया? में हेराफेरी जो भी करते हैं, आप पता है ये सबको यार, ये जो लोग वो बात से के वाले से मतलब इनकी इंटेग्रिटी नहीं है ना, जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी नहीं है, इसलिए कोई भी मुल्क गवर्नमेंट के हवाले से बात नहीं करना अच्छा चाहिए। मेरी बात सुने, अगर हम एड्स की बात करते हैं वहाँ से करप्शन शो हो जाती है। हमने जब वो एक अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान के पास सामान पहुँचा, तुर्की ने सामान भेजा बलूचिस्तान को, उनको यह कि आप ही हेल्प करने के लिए, मगर हमने वहाँ पर सामान भेजा नहीं, हमने वहाँ पे अपने एड्स वो फिर हमने वही उठा के हमने इंडिया उसको तुर्की को भेज दी। इसलिए भी आपको लगता है कि सब कंट्री जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, क्योंकि वो कहते हैं इतनी बड़ी करप्शन की आपने अपनी आवाम को डिलीवर नहीं किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट जो है ना हमारी, वो क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बेसिकली वो एक रजीम चेंज के ऑपरेशन के तहत वो गवर्नमेंट में आई है, इम्पोर्टेड कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अब जो भी कह लें, वो लोगों की वो गवर्नमेंट नहीं है, और देखिए वो मुल्क का क्या हाल हो रहा है, महंगाई का किस तरह सिस्टम ख़राब हुआ है। ये है कि ऐसी गवर्नमेंट से जिसका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, जो फंड्स लेके खा जाती है, और जो मतलब जिसकी कोई प्रेस्टीज ही नहीं है, उससे कौन बात करना चाहेगा। सिंपल सी बात है। बात तो किसी एक लोकल जो गवर्नमेंट जो बाकायदा इलेक्टेड होके आती है, बात तो लोग उससे करते हैं ना, एक ऐसी गवर्नमेंट से क्यों करेंगे कोई बात। मुझे लास्ट में पूछूंगा, देखे अगर बात करते हैं 170 अरब के टैक्स लग गए हुए अवाम के ऊपर लगा दी। अब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं हम 200 अरब के फिर टैक्स लगाने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर मेरी बात सुने, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं, वो पहले भी थे, बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो हमें पता नहीं था ना कि जिनके दिल में उस हुक्मरान से पनाह मांगनी चाहिए जो जिसके दिल में अवाम की मोहब्बत ना हो, अवाम का दुख दर्द ना हो। बिल्कुल अब ये जालिम हुक्मरान है, इन हुक्मरानों की जो है ना वो बेसिकली तो हमारी अपनी पैदाश है, हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है इस हवाले से कि जिस तरह के आप लोग हैं उस तरह के हुक्मरान है आपके। ये हुक्मरान इतने जालिम है कि पता चल रहा है ना लोगों को, आपके कितने जालिम लोग हैं, इतने टैक्सेस लगा रहे हैं। अब IMF की जो लीडर है वो खातून आई है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा कि IMF कहने पे मजबूर हो गई है कि ये जो आप सब्सिडी दे रहे हैं अमीरों को, अपने ऑफिसर्स को दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, गरीबों को क्यों नहीं देते। अब ये लोग भी कहना शुरू हो गए, उन्होंने कहा टैक्स आप गरीबों पर लगाते, अमीरों पर क्यों नहीं टैक्स लगा रहे, सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे आप, ऐसे बिल्कुल सब्सिडी आप फायदा गरीबों को क्यों नहीं पहुंचा रहे। तो ये जो है ना, मैं असल में मसला आपके सामने मुझे समझ लगे। मसला। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।